قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے کتاب لوح قلم میں روح کی مرکزیتوں کے چیپٹر میں پڑھا کہ کس طرح سے 6 لطائف جو ہیں یہ 6 مرکزیتوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور کس طرح سے 3 ان میں سے نیند میں اور 3 بیداری میں کام کرتی ہیں، اور یہ سارا جو ہے لطیفہ نفسی کی حرکت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آنکھ کے پلک کے جھپکنے سے آنکھ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے اعصاب پہ کس طرح چوٹ پڑتی ہے، اور کس طرح سے لگاتار جاگنے سے ہم اپنی شہود کی طاقتوں کو، صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 72 سے شروع کریں گے۔ اس میں حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ وہ جو اس میں حضرت اویس کرنی کی مثال دے کر انہوں نے بتایا کہ 72 گھنٹے لگاتار جاگنے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ میں زیادہ سونے، زیادہ کھانے سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ کم سوتا ہے اور کم کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسلسل مشق، کم کھانا اور کم سونا جو ہے یہ اس کے اندر شہود کی قوتوں کو بیدار کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ایک مختصر تذکرہ آ چکا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں پہلے اس بات کا مختصر تذکرہ آ چکا ہے کہ انسان میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے اوصاف کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ باصرہ کی ایک حص ہے، باصرہ انسان کی ایک حص ہے، یعنی یہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت باصرہ بھی ہے، اور یہ ایک حص ہے، یعنی یہ حسیات میں سے ایک حص ہے، اور یہاں اس کی تخلیق اور ترتیب بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ حضور قلندر بابا اولیاء باصرہ کیسے بنتی ہے اور وہ کیسے ترتیب پاتی ہے، تو یہ باصرہ اور شہود نفسی کے عنوان سے اس کی وضاحت فرمانے لگے ہیں۔ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ لطیفہ نفسی کی روشنیاں موجودات کے ہر ذرے کا احاطہ کرتی ہیں۔ اسی لطیفہ نفسی کی ایک شعاع کا نام باصرہ ہے۔ دیکھیں نا، لطیفہ نفسی کی روشنیاں موجودات کے ہر ذرے کا احاطہ کرتی ہیں، تو اسی لطیفہ نفسی کی روشنیوں کی ایک شعاع کا نام باصرہ ہے۔ یعنی یہ روشنیوں کی شعائیں جو ہیں ان میں سے ایک شعاع کا نام باصرہ ہے، یعنی ہر شعاع اپنی جگہ باصرہ ہے۔ یہ شعاع کائنات کے پورے دائرے میں دور کرتی رہتی ہے، اور یہ شعاع کائنات کے پورے سفیر میں دور کرتی ہے، یعنی گردش کرتی رہتی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ تمام کائنات ایک دائرہ ہے اور لطیفہ نفسی کی روشنی ایک چراغ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو وہ یاد آ رہی ہوگی آیت کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو یہ اصل میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ لطیفہ نفسی کی روشنیاں کس طرح کائنات کے ہر موجودات کے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ لطیفہ نفسی کی روشنی جو ہے یہ ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کی لو کا نام باصرہ ہے۔ جہاں اس چراغ کی لو کا عکس پڑتا ہے وہاں ارد گرد اور قرب و جوار کو چراغ کی لو دیکھ لیتی ہے،
یعنی چراغ کی لو کی روشنی جہاں جہاں پڑتی ہے وہ گویا چراغ اس کو دیکھ لیتا ہے، یا چراغ کی لو اس کو دیکھ لیتی ہے، یعنی لطیفہ نفسی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اس چراغ کی لو میں جس قدر روشنیاں ہیں ان میں درجہ بندی اور تنوع پایا جاتا ہے۔ یہ جو چراغ کی لو ہے اس کی روشنیوں میں گریڈیشن ہے، درجہ بندی ہے۔ کہیں یہ لو کی روشنی بہت ہلکی، کہیں صرف ہلکی، کہیں تیز اور کہیں بہت تیز پڑتی ہے۔ جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا توہم پیدا ہوتا ہے، یعنی وہمہ۔ گویا وہمہ اس لطیفہ نفسی کی روشنیوں کا ہلکا سا عکس ہے۔ جن چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا خیال رونما ہوتا ہے۔ جہاں بہت ہلکی پڑتی ہے وہ وہمہ ہے، جہاں یہ ہلکی پڑتی ہے اس سے ان چیزوں کا جن پہ یہ پڑتی ہے ان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے تو ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا تصور جگہ کر لیتا ہے، یعنی تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں تک ہماری نگاہ پہنچ کر ان کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہے پورا میکانزم لطیفہ نفسی کی روشنیوں کے بہت ہلکے ہونے، تیز ہونے اور بہت تیز ہونے کے 4 گریڈیشنز کو وہمہ، خیال، تصور اور احساس یعنی حس، یعنی باصرہ کی صورت میں اس کا چھو لینا یا نظر آنا شروع ہو جانا، تو یعنی ان چیزوں کو جہاں لطیفہ نفسی کی روشنی بہت تیز پہنچتی ہے اس کو ہم دیکھنا کہتے ہیں۔ اس طرح لطیفہ نفسی کی روشنیوں کے 4 ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر مرحلہ لطیفہ نفسی کی روشنیوں کے شہود کا ایک قدم ہے۔ یہ چاروں مرحلے جو ہیں یہ ہر مرحلہ لطیفہ نفسی کی روشنیوں کے شہود کا ایک قدم ہے۔ یعنی شہود کہتے ہیں مشاہدے کو، تو یہ مشاہدے کی ایک حالت وہمے کی، ایک درجے پہ خیال کی، ایک درجے پہ تصور کی، اور آخری درجے پہ وہ ایک احساس یعنی حس یعنی فیلنگ یا سینسز کے کام آنے پہ۔ تو شہود کیا ہوا؟ شہود کسی روشنی تک، خواہ وہ بہت ہلکی ہو یا تیز، نگاہ کے پہنچ جانے کا نام ہے۔ یہ شہود کی ڈیفینیشن نوٹ کر لیں۔ تو شہود نفسی ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی کو نگاہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ شہود تو ہو گیا روشنی کا نگاہ تک پہنچنا یا نگاہ کا روشنی تک پہنچنا، ٹھیک ہے؟ اور شہود نفسی یہ وہ صلاحیت ہے، نفس کی وہ صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی کو نگاہ میں منتقل کر دیتا ہے، تاکہ ان چیزوں کو جو اب تک محض توہم تھیں یعنی وہمے کے درجے پہ تھیں ان کو خد و خال، شکل و صورت، رنگ اور روپ کی حیثیت میں دیکھا جا سکے۔ اب روح کی وہ صلاحیت جس کا نام شہود ہے، وہم کو، خیال کو یا تصور کو نگاہ تک لاتی ہے اور ان کی جزیات کو نگاہ پر منکشف کر دیتی ہے۔ ان کی جزیات کو یعنی کہ ان کی ڈیٹیلز کو، ان کے جو تفصیلات ہیں وہ نگاہ پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ روح کی یہ صلاحیت جب لطیفہ نفسی کی حدوں میں عود کرتی ہے یعنی اچھلتی ہے، ابھرتی ہے، اجاگر ہوتی ہے اور لطیفہ نفسی کی روشنیوں میں قانونی اصول بن کر رونما ہوتی ہے،
تو وہ ایسی شرائط پوری کرتی ہے جو بیداری کی حیثیات کا خاصہ ہیں. یعنی لطیفہ نفسی کی روشنیوں میں ایک قانونی اصول بن کر جب یہ رونما ہوتی ہے تو وہ شرائط پوری کرتی ہے جو بیداری کی حیثیات کا خاصہ ہیں، یعنی جو بیداری کی حیثیات میں مخصوص ہیں یا ان کے لیے وہ کام کرتی ہیں. اور ان خاصوں کے مظہر کا نام شہود نفسی ہے. ان خاصوں کا یعنی اس خاصیت کے استعمال کے مظہر کا نام شہود نفسی ہے. جن حدوں میں شہود نفسی عمل کرتا ہے ان حدوں کا نام جویہ ہے، یعنی ہمارا شعور. ان حدوں کی جزیات بیداری کا نصب العین، بیداری کی حرکتیں، بیداری کا مفہوم اور بیداری کے نتائج پیدا کرتی ہیں. یعنی جن حدوں میں شہود نفسی عمل کرتا ہے ان حدوں کا نام جویہ ہے، اور ان جویہ کی حدوں کی جزیات، ان جزیات یعنی ان کی تفصیل کیا ہے کہ بیداری کس لیے، کیوں جاگے ہیں، اس کا نصب العین کیا ہے، بیداری میں کیا حرکتیں کرنی ہیں، کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، پھر بیداری کا مفہوم کیا ہے اور بیداری کے نتائج کیا پیدا ہوتے ہیں. یہ سارے کام کیا کر رہا ہے، یہ ان حدوں کی جزیات میں طے ہوتے ہیں. اور یہ مرحلہ شہود نفسی کا پہلا قدم ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ شہود نفسی کا پہلا مرحلہ سمجھنے میں شعور پہ کتنا زور پڑ رہا ہے، کیونکہ اتنی ڈیٹیلز کبھی کسی نے نہیں بتائیں کہ محض آنکھ کے دیکھنے کے عمل کے پیچھے کتنا بڑا میکانزم کام کر رہا ہے. اس مرحلے میں یعنی یہ جو پہلا قدم ہے، اس مرحلے میں سارے اعمال باصرہ یا نگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس شہود کی مزید ترقی یافتہ شکلیں وہی حالت پیدا کرتی ہیں جو بیداری کے عالم میں باصرہ کے علاوہ اور 4 حسیات جن کے نام شامہ، سماعت، ذائقہ اور لامسہ ہیں وہ پیدا کرتی ہیں. جب لطیفہ نفسی کی روشنیاں مضروب ہو جاتی ہیں، یعنی جب ان کو ضرب لگتی ہے یا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، یعنی جب باصرہ کی کسی حص کا بار بار اعادہ ہوتا ہے، یعنی وہ ریپیٹ ہوتی ہیں، اس طرح سے وہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں یا ان میں تکرار ہوتی ہے، تو درجہ بدرجہ باقی حصیں ترتیب پا جاتی ہیں. یہ وہی بات ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ فکر کس طرح سیڑھیاں نیچے اترتی ہے اور حسیات تشکیل پاتی ہیں. یہاں پہ لطیفہ نفسی کے حوالے سے ان روشنیوں کے مضروب ہونے اور کس طرح بار بار ان کا اعادہ ہونے سے درجہ بدرجہ باقی حصیں ترتیب پا جاتی ہیں. یہ باقی حصے خود میں پیدا کرنا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. اور اگر کہیں بندہ روحانی طور پہ اتنا قوی ہو جائے کہ وہ یہ حسیات دوسرے میں پیدا کر سکے تو پھر خرق العادت واقعات وقوع پذیر ہونے لگتے ہیں. اس ترتیب کا دار و مدار لطیفہ نفسی کی روشنیوں کے زیادہ سے زیادہ ہو جانے میں ہے. یعنی اس کے پیچھے راز صرف اتنا ہے کہ لطیفہ نفسی کی روشنیوں میں کے ذخیرے میں اضافہ کیا جائے، اور یہ اضافہ زیادہ سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص بیداری میں ذہنی رجحانات کو مسلسل ایک ہی نقطے پر مرکوز کرنے کا عادی ہو جائے. یعنی اس کی عادت پڑ جائے کہ اس کے ذہنی رجحانات مسلسل ایک نقطے پہ رہیں، یعنی وہ یکسو رہے. یعنی جب اس کو اس کی عادت پڑ جائے، اور یہ چیز کے لیے کیا کرنا ہے کہ عمل استرخاء کے پے در پے کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے. عمل استرخاء میں آپ کیا کرتے ہیں
کہ تاریکی میں کسی نقطے پہ لگاتار آنکھ جما کے پلکیں جھپکائے بغیر تکتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ پلک جھپکنے کے عمل کو روکنے میں قوت ارادی کام کرتی ہے۔ جب آپ قوت ارادی سے مسلسل کام لیتے رہتے ہیں تو آپ کی یہ ذہنی رجحانات جو ہیں وہ مسلسل پھر ایک ہی نقطے پہ قائم رہنا سیکھ لیتے ہیں یا مرکوز رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عمل استرخاء ہے، ذرا اس کی وضاحت تھوڑی سی مزید سن لیجئے۔ حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ لطیفہ نفسی کی روشنی میں عمل استرخاء کا پہلا قدم سماعت کا حرکت میں آ جانا ہے، یعنی بصارت کا تو بتا دیا، اب بصارت کے بعد اس سے اگلا قدم جو ہے وہ سماعت کا حرکت میں آنا ہے۔ اور یہ قدم حرکت میں آنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان یا کسی ذی روح کے اندر کے خیالات کو آواز کی صورت میں وہ صاحب شہود کی سماعت تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی یہ قدم کسی ذی روح کے اندر کے خیالات کو آواز بنا کر آپ تک پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ صاحب شہود تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں سے یہ صاحب شہود بھی واضح ہو گیا کہ وہ جو شہود کی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے۔ تفہیم کے سبق میں اس شہود کو تقویت پہنچانے کے لیے کئی مادی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے جہاں پہ کوئی مادی چیزیں کام آتی ہیں یا استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک سیاہ مرچ کا صفوف ہے، یعنی کالی مرچوں کا پاؤڈر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ صفوف کو پانی کے 1-2 قطروں کے ذریعے روئی کے چھوٹے سے پھوئے پر لپیٹ کر کانوں کے سوراخوں میں رکھ لیتے ہیں۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ روئی لے کر اس میں ایک چٹکی صفوف ڈال کے اس کے اوپر 1-8 قطرہ پانی ڈال کے اسے لپیٹ کے تو روئی کو لپیٹ کے تو کالی مرچوں سمیت تو اسے کان کے سوراخ میں پلگ کر دیتے ہیں۔ کہیں یہ روئی کے اوپر لگا کے پانی لگا کے نہ رکھ لیجئے گا ورنہ جلن ہوگی بہت زیادہ، تو وہ پھر سارا دھیان جو ہے وہ ادھر کان کی اس جلد کی جلن کی طرف رہے گا، وہ غلط ہو جائے گا۔ تو مراقبے کے وقت بھی اور استرخاء کے وقت بھی، یعنی کہ یہ 2 وقت کیا جاتا ہے۔ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تب بھی کالی مرچ کا صفوف ایک چٹکی لے کے روئی میں لپیٹ کے، روئی کے اندر لپیٹ کے اس کے اندر پانی کا 1 قطرہ ڈال کے تو اس کو کان میں رکھ لیتے سے، اور استرخاء کے وقت بھی۔ اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ عمل استرخاء کا یہ دوسرا قدم یہ ہے کہ لطیفہ نفسی کی روشنیاں پھر شامہ اور لامسہ کو ترتیب دے سکتی ہیں۔ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ دور دراز کی آوازیں سننے میں مدد کرتا ہے۔ تو لطیفہ نفسی کی روشنیاں شامہ اور لامسہ کو ترتیب دے سکتی ہیں، یعنی اس کے بعد فردر ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو پہلے نگاہ، پھر سماعت، اور اس کے بعد پھر شامہ اور لامسہ کو ترتیب دے سکتی ہیں۔ شامہ کا مطلب ہے اس سے دور دراز کی خوشبوئیں آتی ہیں، دور دراز کی چیزوں کی خوشبوئیں آتی ہیں، آ سکتی ہیں، یا وہ اپنی مرضی سے کہیں دور دراز کی کسی چیز کو سونگھ سکتا ہے۔ اور صاحب شہود کسی چیز کو خواہ اس کا فاصلہ لاکھوں برس کی روشنی کے سالوں کا ہو سونگھ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے۔ روشنی کی رفتار فی سیکنڈ 2 لاکھ میل سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ لطیفہ نفسی کی روشنیاں بڑھانے میں کئی طرح کی فکریں خاص طور سے کام میں لائی جاتی ہیں۔ شغل اور فکر کی 1-2 مثالیں دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال حضور مرشد کریم کی تجربات میں سے ہے، جو ان کی ایک کتاب قلندر شعور میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بس میں سفر کر رہے تھے تو دھیان جو ہے وہ زعفران کے کھیتوں کی طرف چلا گیا، تو پوری بس میں لوگوں کو زعفران کی خوشبو محسوس ہونے لگی، یعنی کہ صاحب شہود پھر کہیں دور پار کی چیزوں جس کی طرف اس کا دھیان جائے گا اس کی
خوشبو نہ اس کو آئے گی، اور چونکہ اس کا نفس بہت قوی ہوتا ہے تو اس کے احساسات دوسروں کے احساسات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب اس لطیفہ نفسی کی روشنیوں کو بڑھانے میں کئی طرح کی فکریں خاص طور پر کام میں لائی جاتی ہیں، تو یہ شغل اور فکر کی ایک دو مثالیں دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ فکر اور شغل کی جو مثالیں ہیں وہ سن لیجئے کہ نمبر 1، الف انوار، جن کے تذکرے پر یہ تمام باب مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ الف انوار اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ایسی صفت جس کا تجزیہ ہم ذات انسانی میں کر سکتے ہیں، اور یہی صفت انسان کا لاشعور ہے۔ عمومی طرزوں میں لاشعور اعمال کی ایسی بنیادوں کو قرار دیا جاتا ہے جن کا علم عقل انسانی کو نہیں ہوتا، یعنی لاشعور اس کو کہتے ہیں اعمال کی وہ بنیادیں جن کا علم عقل انسانی کو نہیں ہوتا، یعنی شعور کو نہیں ہوتا، اس لیے تو اسے لاشعور کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسی بنیاد کی طرف پورے غور و فکر سے مائل ہو جائیں جس کو ہم یا تو نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں، تو اس کی معنویت اور مفہوم ہمارے ذہن میں صرف لا کی ہوتی ہے، یعنی ہم اس کو صرف نفی تصور کرتے ہیں۔ یعنی پہلا شغل کیا ہے کہ ہم اپنی ذات میں صفت انسان کا جو ایک انسانی صفت ہے یعنی لاشعور، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب لاشعور یعنی جہاں پہ شعور کام نہیں کرتا، یعنی ہر چیز جہاں پہ لا کا درجہ رکھتی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب اس چیز کی وضاحت سماعت فرما لیجئے کہ حضرت قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں ہر ابتدا کا قانون، ہر ابتدا کا قانون لوح محفوظ کی عبارتوں میں ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم کسی ابتدا کی معنویت سے بحث کرتے ہیں تو اپنے ذہنی مفہوم میں کسی چیز کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب ہم ابتدا کی معنویت پہ بات کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے ذہن میں کسی چیز کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، یا جیسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس وقت ہمارے تصور کی گہرائیوں میں صرف لا کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی ہم ابتدا کے پہلے مرحلے میں صرف نفی سے متعارف ہوتے ہیں۔ یعنی ابتدا کیا تھی؟ سب سے پہلے انسان ظاہر ہے پہلے نہیں تھا، پھر آ گیا۔ تو جب ہم کسی چیز کے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی ابتدا کی بات کرتے ہیں، یعنی ابتدا کے پہلے مرحلے میں صرف نفی سے متعارف ہوتے ہیں۔ حالانکہ عقل کی عام قدروں نے اس معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں سامنے کی بات ہے، کتنا سمپل لاجک کا استعمال ہے کہ جب بھی آپ کسی ابتدا کی بات کریں گے تو پہلے آپ اس کے نہ ہونے کو لیں گے۔ ظاہر ہے وہ نہیں تھی۔ اب یہ کتاب لوح و قلم کی اگر ہم بات کریں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تو ظاہر ہے ہم اس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جب یہ نہیں تھی، پھر یہ وجود میں آنا شروع ہوئی۔ اسی طرح انسان کی بات کریں، اسی طرح آپ کائنات کی بات کریں یا کسی بھی نوع کی بات کریں، تو یہ ہر درجے پہ یہ قانون یہی ہے کہ جب ہم کسی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے تصور کی گہرائیوں میں صرف لا کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی ہم ابتدا کے پہلے مرحلے میں صرف نفی سے متعارف ہوتے ہیں۔ حالانکہ عقل کی عام قدروں نے اس معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن لوح محفوظ کا قانون ہمیں اس حقیقت کو
पूरी तरह समझने اور تجزیہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لا کا تجزیہ کیے بغیر ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ جو لفظ لا لکھا ہوا نا، لا علم ہونا، لا کے ساتھ جتنے بھی مطلب لا کے ساتھ جتنے بھی الفاظ لگ سکتے ہیں، لا علم ہونے کے علاوہ اس کو آپ جہاں جہاں بھی استعمال کریں، تو یہ ہمیں اس کا تجزیہ کرنا آنا چاہیے کہ لا سے کیا مراد ہے۔ اب اسی سے ایک لفظ ہے لا یعنی جب کسی چیز کا کوئی معنی ہو تو لا یعنی جس چیز کا کوئی معنی نہ ہو، تو یہ لا کا تجزیہ کیے بغیر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھیے، دوبارہ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ کتنی باریک بینی ہوتی ہے ایک روحانی انسان کے طرز کلام میں اور طرز گفتگو میں اور اس کے طرز مشاہدہ میں۔ حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں ہر وہ حقیقت جس سے ہم کسی طرح، چاہے توہماتی طور پر یا خیالاتی طرز پر یا تصوراتی طرز پر روشناس ہیں، ایک ہستی ہے۔ یعنی ہر حقیقت، چاہے ہم اس سے وہمے کے درجے پہ یا خیال کے درجے پہ یا تصور کے درجے پہ واقف ہیں یا آشنا ہو گئے، وہ ایک ہستی رکھتی ہے، یعنی ایک وجود ہے، ایک ہست ہونا، یعنی وہ چیز ہے۔ اب خواہ وہ ہستی لا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہستی لا ہو یا اثبات ہو۔ لا میں نے نفی، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا یہ چیز نہیں ہے، تو کوئی چیز ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ نفی بھی ایک ہستی ہے۔ اور اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ چیز ہے تو ہم اس کی ہستی کا اثبات کر رہے ہیں۔ تو جب ہم لوح محفوظ کے قانون کی طرزوں کو سمجھ چکے ہوں تو کسی حقیقت کو، خواہ وہ نفی ہو یا اثبات، ایک ہی تصور کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اب یہ غور کریں، جب ہم لوح محفوظ کے قانون کی طرزوں کو سمجھ چکے ہوں گے، یعنی لوح محفوظ کے قوانین کی طرزوں کا، اس کا پیٹرن سمجھ لیں گے، تو پھر کسی حقیقت کو، چاہے وہ نفی کی شکل میں ہو یا اثبات کی، ایک ہی تصور کی روشنی میں دیکھیں گے، یعنی ہم اسے دونوں کو ایک ہی ہستی کے طور پہ دیکھیں گے۔ جب ہم اثبات کو ہے کہتے ہیں، یعنی اس کو ایک ہستی سمجھتے ہیں، تو نفی کو نہیں ہے کہتے ہیں، یعنی اس کو بھی ایک ایسی ہستی قرار دیتے ہیں جس کے ہونے کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، تو گویا ہم اپنی لا علمی کا اعتراف کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ گویا ہم نے لا علمی کا نام نفی رکھ دیا، گویا ہم لا علمی کا نام نفی رکھتے ہیں اور علم کا نام اثبات رکھتے ہیں۔ اب جس کا نام ہم اثبات یا علم رکھتے ہیں، وہ بغیر اس کے کہ ہم لا علمی سے واقفیت رکھتے ہوں ہماری شناخت میں نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ اب اس نقطے کو سمجھیں، جس چیز کا نام ہم اثبات رکھتے ہیں یا علم رکھتے ہیں، وہ ہماری شناخت میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم اپنی لا علمی سے واقف نہ ہوں یا اس چیز کے نہ ہونے سے آگاہ نہ ہوں۔ بالفاظ دیگر، پہلے ہم نے لا علمی کو پہچانا، پھر علم کو پہچانا، یہ ہے سارا راز۔ اسی لیے سقراط نے بھی یہی کہا کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ سقراط سے لے کر ہر نبی نے یہی کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو اللہ سکھاتا ہے اور اللہ سمجھاتا ہے۔ یہی بات اولیاء کرام اور کلندر بابا اولیاء تک جتنے بھی اولیاء عظام ہیں، سب نے یہی کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو اللہ سمجھاتا ہے، اللہ سکھاتا ہے۔
اس چیز کو سمجھانے کے لیے دیکھیے کہ عمل استرخاء کی ذیل میں انہوں نے کیا بتایا کہ کس طرح سے عمل استرخاء جو ہے وہ انسانی جو نفس کی صلاحیتیں ہیں اس سے پہلے نگاہ حرکت میں آتی ہے، پھر سماعت حرکت میں آتی ہے، اور اس کی مدد کے لیے سماعت کو بڑھانے کے لیے سیاہ مرچ کا صفوف استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جب ان روشنیوں کی رفتار مقداریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کی تیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ دور دراز کی چیزوں کو چھو بھی سکتے ہیں اور سونگھ بھی سکتے ہیں، یعنی لامسا اور شامہ بھی حرکت میں آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ جو فکر اور شغل کی مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح سے ہم اپنے رجحانات کو اس سمت میں مرکوز رکھ سکتے ہیں جسے لا شعور کہتے ہیں، اور لا شعور جن کا شعور ہمیں نہیں ہوتا، یعنی لا کی طرف کیسے متوجہ رہنا ہے۔ جب تک ہم لا کی طرف متوجہ نہیں رہیں گے، ہم کسی چیز کی ابتدا کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب تک لا کی طرف یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کو، نفی کو امپورٹنس نہیں دیں گے، ہم کسی چیز کے اثبات پہ نہیں آ سکتے۔ تو جب بھی کسی چیز کا اثبات کریں گے، تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس چیز کا ہم اثبات کر رہے ہیں اس کی بنیاد تو اس کی نفی ہے، یعنی لا علمی ہے، علم کی بنیاد لا علمی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ایک چیز کی معرفت حاصل ہو گئی، خواہ وہ لا علمی ہی کی معرفت کیوں نہ ہو، بہر صورت معرفت ہے، اور ہر معرفت لوح محفوظ کے قانون میں ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ تو پھر بغیر اس کے چارہ نہیں ہے کہ ہم لا علمی کی معرفت کا نام بھی علم رکھیں۔ اہل تصوف لا علمی کی معرفت کو علم لا اور علم کی معرفت کو علم الا کہتے ہیں، اور یہ دونوں معرفتیں الف انوار کی دو تجلیاں ہیں، ایک تجلی لا اور دوسری تجلی الا۔ اب یہاں پہ رک جاتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ الف انوار کی دو تجلیاں علم لا اور دوسری تجلی الا۔ الا میں نے سوائے، یعنی کہ کوئی چیز کا موجود ہونا، اثبات ہونا، لا میں نے نفی۔ جب تک ہم کسی چیز کی نفی اور اثبات کو نہیں سمجھ لیتے تو گویا ہم الف انوار کی ان دونوں تجلیوں کو نہیں جان سکتے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دلچسپی سے، اتنی محبت سے اس مطالعے میں شرکت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ کو اس کتاب کی اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی تفہیم مزید سے مزید عطا ہوتی رہے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔